آپ بجائے پریس کانفرنس کرنے کی، یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپس میں آپ ملتے، مولانا اسٹیک ہولڈر تھے، ان کے پاس چلے جاتے، ان سے ملاقات کرتے تو معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ ان کو بالکل گویا کہ کند چھری سے ذبح کیا گیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بولتے کہ وہ چیخ بھی نہ مارو، چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا دنیا میں۔ تو یہ بات آپ کو آج یاد آ رہی ہے؟ مطلب مدارس تو کب سے ہیں نا، تو یہ آج آپ یہ رٹ کیوں لگا رہے ہیں وزارت تعلیم کی؟ چوتھی شق اس میں یہ ہے کہ پانچوں بورڈز کو حکومت کی جانب سے قانونی حیثیت ملنے کے بعد ان کا رابطہ وزارت تعلیم سے ہوگا۔ یہ 2010 کا معاہدہ ہے۔ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ تم نے مداخلت کو قبول کیا ہے اور حکومت یہ کرے گی، تو آپ نے مداخلت کو قبول کر رکھا ہے 2010 سے، اور مجمع کیا کر رہا ہے؟ مجمع آزاد ہے۔ اچھا، یہ بات کہ جی آپ کا بورڈ تو ایگزیکٹو آرڈر پر کھڑا ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، تو آپ نے خود حکومت سے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا ایکٹ کے ذریعے اس کو قانونی حیثیت دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حالات آپ کے سامنے ہیں اور ان حالات میں آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے سامنے ہیں، اور آج ان میں سے کچھ سوالات کو لے کر، بلکہ بنیادی طور پر 2 سوالات کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں شیخ الحدیث جامعۃ الرشید رئیس دار الافتاء اور ناظم اعلیٰ مجمع العلوم الاسلامیہ حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں۔ 2 سوالات کون سے ہیں؟ خلاصہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ ہمیشہ چپ رہنے والے جامعۃ الرشید والے یہ لوگ اس بار ایسا کیا ہوا ہے کہ بولے جا رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو سوسائٹی ایکٹ سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو سوسائٹی ایکٹ تو کب سے چلا آ رہا ہے نا، اب آ کر وزارت تعلیم کے رٹ لگانا کیوں شروع کر دیا آپ نے؟ کچھ تو دال میں کالا ہے۔ ان 2 چیزوں پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج کی اس نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو آپ کے سامنے بھی سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہ بہت مشکل حالات دیکھے جامعہ رشید نے، اور ہمیشہ تنقید کی زد میں رہا کسی بھی عنوان سے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا عنوان ہو، حکومت کی یا بی ٹیم کا عنوان ہو یا کوئی اور عنوان ہو۔ پھر مجمع بنا تو چیزیں کنفرم ہونے لگیں، لوگوں کو لگا یہ مل گیا ان کو انعام۔ اس کے بعد ایک پورا ہمارا سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، بہت برے حالات تھے وہ، مطلب وہ شاید امیجن بھی کرتے ہیں تو عجیب سا ہوتا ہے، اتنی تنہائی تھی، اتنی عجیب و غریب باتیں تھیں، لیکن ہم چپ تھے، بالکل کچھ نہیں بولے۔ لیکن اس بار ایسا کیا ہوا ہے کہ پریس کانفرنس سے چینل پہ چینل، ہر چینل پہ حضرت خود بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور بڑا کھل کے اس پہ ہم بول رہے ہیں اس ایشو پہ، تو کہاں سے ایسی ہدایات آئی ہیں کہ آپ کو بولنا پڑ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاموشی اختیار کرنے کی عرصہ دراز تک توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارے حضرت استاذ محترم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کی تربیت ہے، اور ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب قدس سرہ کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحمل اور بردباری سے کسی حد تک نوازا ہے، ورنہ جس طرح کا طرز عمل ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا اور ان 2-3 سالوں میں جو کچھ ہم پر الزامات کی بوچھاڑ ہوئی، کوئی عام لوگ ایسے الزامات کو ایسے چپ چاپ پی جائیں، یہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے بزرگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہماری یہ تربیت فرمائی۔ اور ہم نے پورے اس عرصے میں اپنے طلباء، اپنے شاگردوں کو، جو ظاہر ہے کہ پورے ملک میں اور ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف جماعتوں سے تعلق ہیں، اور پھر اپنے ادارے سے ایک دلی وابستگی ہے، ایک والہانہ تعلق ہے، تو ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، اور نوجوان خون ظاہر ہے کہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ان طلباء کو بھی جزائے خیر دے کہ جنہوں نے ہماری ہدایات پر عمل کیا اور خاموشی اختیار کی یا جواب دیا تو بہت ہی شائستگی سے، ادب و احترام سے دیا، چونکہ سارے ہمارے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں، پھر ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں اور ہمارے قائدین ہیں، تو ہم ان کی کسی طرح بھی بے احترامی کے قائل نہیں ہیں، اور ہمارے طلباء نے بھی ثابت کیا کہ وہ الحمدللہ ہماری تربیت کو قبول کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ اب کیوں بولے، کہیں سے ہدایت آئی ہے، تو میں اس کا تھوڑا سا بس منظر بتا دوں کہ جب یہ 10 بورڈ بنے اور جس پر یہ طوفان کھڑا ہوا، اس کے بعد سے پھر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابر، ہمارے بزرگ اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو اس وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن پر اطمینان نہیں ہوا، کسی بھی وجہ سے جو ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال ہو کہ وزارت تعلیم کے تحت جب ہم رجسٹرڈ ہوں گے
تو حکومت کی مداخلت کو زیادہ آسان ہوگی، اور سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرانے میں وہ مداخلت شاید اتنی آسان نہ ہو۔ یہ ایک حسن ظن ہم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات ان کے ذہن میں ہے واللہ عالم ہم نہیں جانتے، اور سمجھ میں ظاہری طور پر نہیں آتا کہ سوسائٹی ایکٹ پر کیوں اتنا اصرار ہے۔ تو جب یہ تحریک شروع ہوئی کہ نہیں ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی جانا ہے، تو پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دنوں میں، بلکہ آخری دن جی بل پیش ہوا، اور وہ کافی سارے بل تھے وہ۔ ہاں بل تھے، لیکن وہ بل درمیان میں روک دیا گیا، پیش نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ حکومت بنی اور یہ اصرار جاری رہا کہ ہمارا بل پاس کیا جائے، ہمارا بل پاس کیا جائے، لیکن اس کی تشہیر نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ اس وقت جو پی ڈی ایم کے آخری دن جو بل تھا وہ بھی بڑے خفیہ طریقے سے تھا، وہ بعد میں پتہ چلا۔ بعد میں پتہ چلا۔ اور اب اس حکومت میں 26ویں ترمیم کا شورا تھا، اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے بقول کو 56 شقیں تھیں اس کی، اور انہوں نے پھر زور لگا کر اس کو 22 تک محدود کیا، اور کوئی 4-5 شقیں اپنی ڈالی۔ اب وہ 4-5 شقوں میں شاید یہ مدارس بل بھی ہو، لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور اسمبلی سے بھی پاس کروا لیا، سینٹ سے بھی پاس کروا لیا۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، چونکہ 26ویں ترمیم میں اس کا بالکل تذکرہ نہیں آیا، اس کو خفیہ رکھا گیا۔ اور جب وہ بل پاس ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بل پاس ہو گیا، اور ہم سے پہلے اداروں کو پتہ چلا، ڈی جی آر ای جو ہمارا ڈائریکٹوریٹ بنا ہوا ہے مدارس بورڈ کا، تو ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو بل پاس ہو گیا ہے۔ اب اس بل میں کیا تھا جس کی بنا پر ہمیں بولنا پڑا؟ اس بل میں یہ تھا کہ یہ بل سوسائٹی ایکٹ 2024 بننے کے وقت میں پہلے سے جو موجود مدرسہ ہے اسے بھی اپنی 6 مہینے کے اندر رجسٹریشن اس ایکٹ کے تحت کرانا لازم ہوگا۔ اور جو ہاں بالکل، اس میں ہر مدرسہ، کوئی بھی مدرسہ ہو، اسے اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرانا لازم ہوگا، اور جو اس سوسائٹی ایکٹ 2024 کے بعد وجود میں آئے گا اسے 1 سال کے اندر اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کروانا لازم ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے اس میں ہمارے 18,600 مدارس، اور اس میں 20-22 لاکھ پڑھنے والے طلباء، ان سب کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ جبکہ یہ مدارس کا معاملہ تھا تو امانت دیانت کا تقاضا یہ تھا، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جب یہ بورڈ بن گئے اور وزارت تعلیم کے ماتحت اتنی بڑی تعداد میں مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی، جس میں ہمارے مجمع کے مدارس بھی ہیں، دوسرے وفاقوں کے مدارس بھی ہیں، تو ان سے مشاورت ہوتی۔ جب سے مجمع بنا ہے اور ہمارے اوپر تنقید شروع ہوئی ہے، اس وقت سے ہم مختلف فورمز پر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور انفرادی ملاقاتوں میں کہہ رہے ہیں۔ میں اگر کہوں کہ سینکڑوں دفعہ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں۔ وفاق کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کا اختلاف پیدا ہوگا تو ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اور وہ فریقین کا موقف سنے گی، اور وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے عاملہ کو پیش کرے گی، عاملہ پھر اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ ہمارے معاملے میں کیوں نہیں ہوا؟ دستور کے خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ تو بات چیت کے سارے دروازے بند تھے، اور پھر یہ خفیہ طریقے سے اتنا خطرناک بل پاس کروا لیا گیا جس سے 18,600 مدارس کا وجود ختم ہو رہا تھا۔ ان کو بالکل گویا کہ کند چھری سے ذبح کیا گیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بولتے کیوں ہو، چیخ بھی نہ مارو، چپ کر کے ذبح ہو جاؤ۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا دنیا میں۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے، یہ جب آپ کو پتہ چلا کہ ڈرافٹ میں یہ ہے، ابھی تو صدر کے ظاہر دستخط نہیں ہوئے تھے اور ابھی بھی نہیں ہوئے، خیر، تو آپ بجائے پریس کانفرنس کرنے کی، یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپس میں آپ ملتے، مولانا سٹیک ہولڈر تھے، ان کے پاس چلے جاتے، ان سے ملاقات کرتے تو معاملہ حل ہو سکتا تھا؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ کئی لوگوں نے شاید کیا بھی ہے کہ یہ مل لیتے بڑوں سے اور ان سے بات کر لیتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سینکڑوں دفعہ یہ کہا، ہماری سنوائی نہیں ہوئی، اور اس بل کے آنے کے بعد بھی کوشش کی۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم اسلام آباد میں تھے، انہوں نے مولانا ضیاء الرحمان صاحب جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں ان کو فون کیا، میسج کیا، میسج انہوں نے تھوڑا دیر سے دیکھا، پھر ان کی کال آئی اور انہوں نے معذرت کی کہ میں دیکھ نہیں سکا جلدی، تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے وقت لینے کی۔
لیکن حضرت قائد ملت صاحب نے وقت نہیں دیا. ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو، نہ دے پائے ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے ملاقات نہیں کی. کوشش کی گئی تھی. کوشش کی گئی تھی. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم سے ملنے کی بھی کوشش کی گئی کہ کسی طرح ان سے ملاقات ہو تو ان کو ہم اپنی فریاد ان کے سامنے رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ علماء آپس میں تصادم کا شکار نہ ہوں اور اس طرح آپس میں اختلاف اور خلفشار نہ پیدا ہو. ہم اندرون خانہ ہی اس کی اصلاح کروا لیں. لیکن وزیر اعظم سے بھی بدقسمتی سے ملاقات نہ ہو سکی اور اس طریقے سے پھر ہمیں مجبوراً پریس کے سامنے جانا پڑا اور میڈیا میں اپنی فریاد رکھنا پڑی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور اس میں پھر آپ کا کیا موقف تھا میڈیا کے اندر جب آپ کیا چاہتے ہیں اب؟ اچھا، میڈیا میں بھی ہم نے اسی بات کو دہرایا جو ہم 3 سال سے دہرا رہے ہیں کہ مسئلہ ہے نا، اختلاف ہے. ان کا اصرار ہے کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہمیں رجسٹریشن کروانی چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن ہونی چاہیے. تو اب یہ اختلاف ہے تو اس کو بیٹھ کر بات چیت سے حل کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو سڑکوں پر لے کر جائیں اور ایک تصادم کی کیفیت حکومت کے ساتھ بھی پیدا کریں اور آپس میں بھی گتھم گتھا ہوں اور پگڑیاں اچھالیں. اس وقت جو علماء کی ذمہ داری تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ جو متفق علیہ منکرات معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور جو عصری تعلیمی اداروں میں الحاد اور بے دینی کا طوفان آیا ہوا ہے، متفق ہو کر اس کے لیے کام کرتے، اس کا سد باب کرتے، بجائے اس کے آپس میں ایک دوسرے پر تنقید پر ساری قوتیں صرف ہو رہی ہیں. تو ہمارا تو اب بھی مطالبہ ہے، اس پریس کانفرنس میں بھی ہم نے اسی بات کو دہرایا کہ مسئلہ ہے تو اس کا حل بہتر یہی ہے کہ ہم آپس میں بات چیت سے ایک دوسرے کی بات سنیں. سوسائٹی ایکٹ میں کیا نقصانات ہیں ہماری نظر میں اور ان حضرات کے نظر میں کیا فوائد ہیں، وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہونے میں کیا فوائد ہیں ہماری نظر میں اور ان کی نظر میں کیا نقصانات ہیں. اس پر ڈیبیٹ ہو جائے، اس پر گفتگو ہو جائے، آپس میں مل کر مشورہ کر لیں تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا، اب یہاں اسی سوال سے اگلا سوال، وزارت تعلیم، اب یہ بات ہوتی ہے، خود مولانا نے بھی کی، آج بھی وہ پریس ٹاک میں یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی ایکٹ سے، وزارت صنعت و تجارت سے تعلیمی اداروں کا کیا تعلق ہے؟ تعلیمی ادارے تو تعلیم کے ساتھ، تعلیم کی وزارت کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے. تو یہ بات آپ کو آج یاد آ رہی ہے؟ مطلب مدارس تو کب سے ہیں نا، تو یہ آج آپ یہ رٹ کیوں لگا رہے ہیں وزارت تعلیم کی؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ آواز لگائی ہے وزارت تعلیم کی. ایسا نہیں ہے. میں تلاش کرتا ہوں، اگر مجھے ملتا ہے تو میں وہ واحدہ کے کچھ شکیں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ یہ مذاکرات 2000 سے چل رہے ہیں. اس لیے کہ قاری محمد حنیف جالندھری صاحب کا دسمبر 2010 کے اشریہ شمارے میں ایک مضمون شائع ہوا اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اکتوبر میں ہمارا معاہدہ ہوا ہے حکومت پاکستان سے، ایسا نہیں کہ وہ اچانک ہو گیا، اس کے پیچھے 10 سال کی محنت اور مذاکرات ہیں. اور اس مذاکرات میں یہی بات کہی جا رہی تھی کہ ہمیں وزارت تعلیم کے ماتحت کیا جائے. ہم تعلیمی ادارے ہیں تو تعلیمی اداروں کا تعلق وزارت تعلیم سے ہے، اس کا کیا تعلق ہے وزارت داخلہ سے، اس کا کیا تعلق ہے وزارت صنعت و تجارت سے. کبھی آپ ادھر بھیج دیتے ہیں، کبھی آپ ادھر بھیج دیتے ہیں. اس میں وزارت تعلیم کی صراحت ہے، اس معاہدے وزارت تعلیم کی صراحت ہے. میں آپ کو اس کی کچھ شکیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی. یہ ہے جناب والا معاہدہ، عنوان ہے اس کا معاہدہ مابین حکومت پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان. جی. اور اس کی شک نمبر 1 ہے کہ اتحاد تنظیمات مدارس کی قیادت نے اس امر پر اتفاق کیا کہ میٹرک مساوی ثانویہ عامہ اور انٹرمیڈیٹ مساوی ثانویہ خاصہ کے نصاب میں لازمی عصری مضامین کو شامل کریں گے. دوسری شک ہے، دوسرا نمبر ہے، اتحاد تنظیمات مدارس میں شامل 5 بورڈز اپنا دینی نصاب طے کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوں گے اور لازمی عصری مضامین حکومت پاکستان کے مجوزہ نصاب کے مطابق ہوں گے. یعنی آپ اپنا نصاب بھی نہیں بنا سکتے بلکہ حکومت پاکستان کا جو نصاب چل رہا ہے آپ وہی پڑھانے کے پابند ہیں. اور مجمع کیا کر رہا ہے؟ مجمع آزاد ہے. اچھا. ہمیں الغزال یونیورسٹی بھی کا چارٹر بھی ملا ہے اور یونیورسٹی اپنے نصاب بنانے میں آزاد ہوتی ہے. اسکول بورڈ بھی ہے. اسکول بورڈ بھی ہے اور ہمارا مدرسے کا پورا نظام بھی ہے. تو ہم عصری تعلیم اپنی مرضی سے نصاب بنا سکتے ہیں. ہم ابھی بنا نہیں پائے پورا نصاب، ہم نے جزوی طور پر تبدیلیاں کی ہیں یا انتخاب کیا کتابوں کا، کوئی کسی بورڈ کی کوئی کسی بورڈ کی، لیکن ہم نصاب بنانے پر کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا نصاب بنائیں گے، متعارف کروائیں گے انشاءاللہ.
تیسری شکست میں یہ ہے کہ اتحاد تنظیمات مدارس کے 500 رکن بورڈز کو پاکستان میں قائم دیگر تعلیمی بورڈز کی طرح ایکٹ آف پارلیمنٹ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا اپلیگ ہے اس بیچ میں وہ سلیش جی اور کے ذریعے باضابطہ قانونی حیثیت دی جائے گی. تو یہ بات کہ جی آپ کا بورڈ تو ایگزیکٹو آرڈر پر کھڑا ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، تو آپ نے خود حکومت سے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا ایکٹ کے ذریعے اس کو قانونی حیثیت دی جائے. تو ایگزیکٹو آرڈر بھی قانونی حیثیت دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے اور انشاءاللہ وہ ایکٹ بھی بن جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے. چوتھی شق اس میں یہ ہے کہ 500 بورڈز کو حکومت کی جانب سے قانونی حیثیت ملنے کے بعد ان کا رابطہ وزارت تعلیم سے ہوگا. یہ 2010 کا معاہدہ ہے اور 10 سال اس سے پہلے مذاکرات چلتے رہے ہیں. تو طویل عرصے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں وزارت تعلیم سے جوڑا جائے. اس کے ماتحت کرنا الگ بات ہے، اس کے تابع بنانا الگ بات ہے، اور اس کے ماتحت رجسٹریشن کا عمل الگ بات ہے. صحیح، اس سسٹم میں آنا سسٹم میں آنا وہ تو وہ اس پر گفتگو کریں گے تو پھر لمبی ہو جائے گی. ہم اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری تھا. عصری مضامین کی تعلیم 5ویں شق ہے. عصری مضامین کی تعلیم اور امتحانات کے معیار میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے ہر بورڈ کی مجلس نصاب میں حکومت اپنے 2 نمائندے نامزد کرے گی. دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے مداخلت کو قبول کیا ہے اور حکومت یہ کرے گی، تو آپ نے مداخلت کو قبول کر رکھا ہے 2010 سے. وہ اپنے نمائندے باقاعدہ نامزد کرے گی اور وہ آپ کی نصاب کمیٹی میں شامل ہوں گے اور وہ ان کی رائے سنی جائے گی. جبکہ ہم نے اپنے بورڈ میں یہ کیا کہ ہم آپ کے نمائندوں کو اپنی کسی کمیٹی میں شامل نہیں کریں گے. عصری تعلیم پڑھانے کے لیے مدارس کو تھوڑی دقت تھی وسائل کے اعتبار سے، اور یہ اکابر کے ساتھ مذاکرات میں بھی ڈسکس ہوا 19 والے میں. اس کی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی فی الحال. بالکل. تو اس میں اس بات پر بات اٹکی ہوئی تھی کہ جو ہے نا وہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم خود اساتذہ متعین کریں گے، اور وفاق المدارس والے اتحاد تنظیمات والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ ہوگا ہم خود منتخب کریں گے. ہم نے ان سے منوایا کہ اساتذہ ہر مدرسہ یا بورڈ وہ خود متعین کرے گا، البتہ جو ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جائیں گی کہ وہ میٹرک کے مضامین پڑھانے کے لیے تعلیمی قابلیت جتنی ان کو مطلوب ہے وہ اس کا ہم خیال رکھیں گے، اور اس کے مطابق ہم خود اساتذہ متعین کریں گے، تنخواہ آپ دیں گے. صحیح. اچھا، یہ میرا خیال ہے اگلی کچھ شکیں ہم لگا بھی دیں گے تو ناظرین خود اگر پڑھ لیں. اس پہ سائن اگر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں معاہدے پہ. ہاں، اس معاہدے پر دستخط ہیں جناب حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کے، قاری محمد حنیف جالندری صاحب کے، اور دیگر تنظیمات کے سب بڑوں کے ڈاکٹر یاسین ظفر صاحب ہیں، مولانا عبد المالک صاحب ہیں، مولانا قاضی نیاز حسین نقوی صاحب ہیں، اور حکومت کی طرف سے قمر زمان چودھری سیکرٹری داخلہ اور سینیٹر عبد الرحمان ملک رحمان ملک وفاقی وزیر داخلہ، ان سب کے دستخط ہیں. اسلام آباد 7 اکتوبر 2010. تو یہ مطالبہ تو دیرینہ تھا کہ وزارت تعلیم سے منسلک رہنے میں فائدے ہیں، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اس پر ہم الگ سے نشست کر لیں گے انشاءاللہ، اور ہماری دعوت ہے کہ اس پر بات چیت کی جائے. جی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اور ناظرین محترم، یہ 2 سوالات ہم نے رکھے اور ان کا جواب آپ نے سن لیا. بڑا میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. ہم تو 2019 کے معاہدے کی بنیاد پر بات کر رہے تھے، یہ تو 2019 سے بھی تقریباً 9-10 سال پہلے کا ایک معاہدہ ہمارے سامنے آ گیا جس کے پوری شکوار ہم نے، اور مذاکرات اس سے بھی 10 سال پہلے، تو گویا 2019 کے معاہدے سے بھی کوئی 20 سال پہلے کی ایک ایفرٹ ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اب چاہے جس کے جی میں آئے وہ لے سے روش نہیں، ہم نے تو معاہدہ دکھا کے سرعام کر دیا ہے، یوں کہنا چاہیے. اور باقی کچھ اور سوالات بھی ہیں جو بہت بہت یقیناً اہم ہیں، اور آپ کے ہر سوال کی جو سوال نہیں ہوتا، اگرچہ اعتراض ہوتا ہے، گالی ہوتی ہے، ہم اس کو بہرحال آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے سوال کا درجہ ہی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ان پر مختلف ہم اوقات میں ان سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جوابات کا سلسلہ رکھنے کی کوشش کریں گے. اور جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں گے، جن کو مزید اس پہ گالم گلوچ کرنا ہے تو ان کے لیے بھی پلیٹ فارم تو کھلا ہی ہے. آپ سب کو بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ہمیں دے دے. اور انشاءاللہ امید کی بات یہ ہے
کہ انشاءاللہ ہم ایک بہتر حل کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ. جامع رشید ہمیشہ ہر کسی کو اسپیس دیتا ہے، تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس دفعہ جامع رشید کو اسی اسپیس کی ضرورت ہے اور دیگر جو بورڈز ہیں ان کو، اور باقی 18,000 کی جو تعداد ہے نا 18,600 کی، یہ بھی پوری کر کے دیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک نشست میں. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم.